یہ مسلم شریف کتاب الحج باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان کا نام ہے حضرت دیماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت دیماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے یہ جن نکالا کرتے تھے۔ بھی لوگوں کو کوئی جن لگ جاتے تو وہ جن نکالنے والا یہ کام کرتے، بڑے معروف تھے۔ یہ آگے مکہ میں جب یہ مکہ شریف میں آئے تو ہر ایک اس کو کہتا ہے دیماد کو، دیماد تم محمد عربی کے پاس نہ جانا۔ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنی زندگیوں کے خوشیوں کو، آسائش و آرام کو چھوڑ دیتا ہے، بس اسی کا ہو کے رہ جاتا، تو نے اس کے پاس نہیں جانا۔ حضرت دیماد کہتے ہیں میں نے پوچھا بھی کیوں نہیں جانا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کو اپنا جن لگ گئے ہیں، ان کو سایہ ہے۔ اللہ یاذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، ان کو جن لگے ہوئے ہیں، تو لہذا تو جائے گا تو وہ سایہ تجھ پہ بھی ہو جائے گا، تو بھی اسی طرح کا ہو جائے گا جس طرح کے ان کے غلام ہیں۔ حضرت دیماد نے سوچا میرا تو کام یہی ہے، میں جن نکالتا ہوں، تو چلو ان کے نکالوں گا تو میری اور بھی واہ واہ ہو جائے گی، آیا تو ہوں یہ بھی کام کرتے چلوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو روکا کہ تو نے محمد عربی کے پاس نہیں جانا، ان کو جن لگے ہوئے ہیں، ان کو سایہ ہے، اللہ یعوذ باللہ وہ مجنون ہے، جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو نے نہیں جانا۔ حضرت دیماد کہتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کہتا جب میں پہنچا تو میں نے جا کر عرض کی جی میں نے سنا ہے کہ آپ کو جن لگ گئے ہیں اور میں یہی کام کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنا کام کروں، ہو سکتا ہے میرے ہاتھوں اللہ آپ کو شفا دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ کہاں آ کر بات کر رہا ہے؟ یہ وہ ذات ہے کہ صحابہ اکرام نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ ایک جن بھی بھیجتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی جن آیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے بدستور وہ جن میرے ساتھ بھی بھیجا ہے، لیکن وہ جن میرا متبع ہو گیا، میرا تابع دار ہو گیا، میرا فرما بردار ہو گیا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے وہ کرتا ہے، مجھے گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگوں کے ساتھ جن ہوتے ہیں وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا وہ ذات جن کا اپنا جن ہی ان کا فرما بردار ہو چکا ہے، وہ ان کے جن نکالنے آئے ہیں۔ سرکار نے جواب نہیں دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، دیماد کے سامنے ایک خطبہ پڑھا۔ وہ خطبہ یہ تھا، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے یہ دیماد کے سامنے خطبہ پڑھا، اس نے عرض کی جو آپ نے کہا ہے مجھے دوبارہ سنا دیں، یہ مجھے دوبارہ سنائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی خطبہ دوبارہ پھر پڑھ دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض پھر کی کہ یہی خطبہ آپ مجھے دوبارہ سنائیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو خود اپنا اثر دکھانے آیا تھا، لیکن ان کی باتیں میرے دل پہ اثر کر رہی ہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ یہی خطبہ آپ مجھے دوبارہ سنائیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ دیماد جو جن نکالنے آیا تھا اس کے اپنے ہی نکل گئے۔ کہنے لگا میں نے بڑے بڑے جادوگروں کی تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے ہیں، کاہنوں کے کلام سنے ہیں،
لیکن اتنا سکون، اتنی لذت، اتنا سرور مجھے کسی کے کلام میں نہیں ملا ہے جتنا سرور اور سکون مجھے آپ کے کلام میں میسر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ کلمات اس پر اثر انداز ہو گئے تو دماغ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ کریم آقا علیہ السلام کی صحبت، وہ کلمات جو میرے آقا علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمائے، سرکار پر ایمان لایا۔ ایمان لانے کے بعد دماغ نے پتہ کیا کہا؟ ایمان لے آیا حضور علیہ السلام کی ذات پر، کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے کیفیت اور تھی، لیکن جب ایمان لے آیا ہوں اب کیفیت یہ ہے کہ کائنات سے بڑھ کر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔